اللہ 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 العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ انشاءاللہ رئیس بھائی میں جوائن کریں گے۔ ہمارے جو بھی بھائی بہن کویسچن کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا ایک تو آپ ٹی وی کے آواز بالکل بند کر دیا کریں، اور دوسرا ذرا موبائل یا کوئی بھی فون کے آپ قریب منہ کر لیا کریں، اور اسپیڈ تھوڑی درمیانی رکھیں، نہ بہت آہستہ نہ بہت تیز۔ دو اور پھر کویسچن ہیں، پہلے وہ لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کی کالز ہوں گی۔ یہ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا ایک مسجد میں رش کی وجہ سے 2 جمعے ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک ہی جمعہ ہونا چاہیے، اور اگر قریبی مسجد ہیں تو یہاں کی عوام پھر باقی جو ہے وہاں چلی جائے، اور اگر دور دور تک کوئی مسجد نہیں ہے اور یہ ایک ہی مسجد ہے تو پھر اس میں 2 جمعے قائم ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ دونوں امام بھی بالکل علیحدہ علیحدہ ہوں اور دونوں میں خطبے پڑھے جائیں، یعنی امام ہو اور خطبہ علیحدہ علیحدہ ہو۔ اگر ایک ہی امام 2 جمعے پڑھائے گا تو پہلا جمعہ تو ہو جائے گا، دوسرا جمعہ نہیں ہوگا، اس کا خیال رکھیں۔ اور ایک کسی نے پوچھا تھا کہ ایک بہن نے کہ کیا کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف کر سکتی ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں، جو سنت موقدہ اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہے، یہ ہسبینڈ کی اجازت سے ہی کر سکتی ہے۔ ہاں، ایک دفعہ شوہر اجازت دے دے تو اس کے بعد پھر منع نہیں کر سکتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ 7 دن میں کہتے ہیں کہ عقیقہ سنت ہے، تو سنت کا مطلب تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو تو پھر سنت کیسے ہوگا؟ دیکھیں، سنت کا اطلاق صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک پر نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے عمل پر بھی ہوتا ہے، آپ کے حکم پر بھی ہوتا ہے۔ تو چونکہ آپ نے امام حسن حسین کے عقیقہ 7ویں دن فرمایا تو اس لیے پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، کیونکہ آپ کے حکم سے ہوا تھا۔ اور اجتماعی اگر جماعت گھر میں کر لی جائے تو جو مسجد میں جماعت ہوتی ہے اس کا ثواب بہرحال حاصل نہیں ہوگا۔ اور ماں بعض اوقات بچوں کو انہوں نے کہا کہ بہکانے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہیں، تو کیا جھوٹ ہوگا؟ تو جی بالکل جھوٹ ہوگا۔ جیسے بعض مائیں کہتی ہیں خاموش ہو جاؤ، باہر باولا کھڑا ہوا ہے پکڑ کے لے جائے گا، اس طرح ڈرانے سے ایک تو بچے نفسیاتی طور پر ڈر اور دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، جو بالکل نفسیاتی اعتبار سے مناسب نہیں، اور پھر جھوٹ بھی ہے۔ بھائی نے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر یقینی ہو جائے۔ دیکھیں، کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہوتا کہ خاتمہ ایمان پر یقینی ہو۔ علم بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ صرف عمل سے اعتقاد مضبوط نہیں ہوتا، اعتقاد علم سے مضبوط ہوتا ہے۔ ہاں، الگ بات ہے کہ علم کے بعد پھر اچھی صحبت، پھر عبادات پر استقامت، یہ اس کو ایمان کو اور مضبوط ضرور کرتی ہیں، لیکن علم سیکھنا چاہیے اور اس کے بعد ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کا خوف کرتے رہے، لیکن ان کو ایمان کی وجہ سے تو ایسا نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام کا ضرور ایسا ہے، اولیاء اعظام کا، وہ اپنے ایمان کے بارے میں خوفزدہ رہا کرتے تھے۔ اور غیر مسجد میں اگر معتکف چلا جائے اور بات چیت کرے، غیر مسجد سے مراد اگر مسجد کی باؤنڈری سے بالکل باہر ہے، جیسے واش روم بعض اوقات باہر ہوتے ہیں، مجبوراً جاتے ہیں، تو ایک لمحہ بھی اگر غیر ضروری بات کرنے کھڑا ہو گیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کی مراد فنائے مسجد ہے کہ جیسے وضو خانہ ہے یا استنجا خانہ، تو وہ فنائے مسجد کے حکم میں ہوتی ہے معتکف کے لیے، وہاں وہ بات وغیرہ کر سکتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے شاید وقفے کا فرمایا کہ سنت پڑھنے کے بعد پھر 10-15 منٹ وقفہ کر کے اگلی نماز پڑھی جائے، تو یہ غیر ضروری اس طرح طوالت نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جی ناظرین، آپ جی حضرت، یہ اذان کا جواب جو ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اپنی زبان سے الفاظ کو دہرانا، یہ قولی جواب کہلاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ اذان سننے کے بعد جماعت کے لیے حاضر ہونا، مرد کے لیے، یہ عملی جواب ہوتا ہے۔ تو تحقیق یہی ہے کہ قولی جواب مستحب ہے اور عملی جواب واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر وہی الفاظ دہرا دیے جائیں، فقہا نے لکھا ہے، تو یہ ایک مزاح کا خیز سی صورت بنے گی، کیونکہ مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاح آؤ بھلائی کی طرف، آپ کہہ رہے ہیں حی علی الصلاح آؤ بھلائی کی طرف، تو اس کو دہرا دینا یہ عجیب سا لگتا ہے، اس لیے ویسے حدیث میں بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے۔ اور الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صرف اتنا کہہ دیں صدقتا و بررتا، تو نے سچ کہا اور نیکی کی بات کہی۔ اور ختم قرآن پر یہ دعائے ختم قرآن کوئی سنت وغیرہ نہیں ہے، ویسے اکابرین نے لکھی ہے، پڑھ لیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور جب وہ سنت نہیں ہے تو پھر چاہے اس کو رکوع سے پہلے پڑھیں بعد میں پڑھیں، ہر طریقے سے اجازت ہے۔ ٹھیک۔ جی مصطفیٰ، کیا فرمائیں گے؟ جی، اگر 4 رکعت ہی کہتی ہیں ہم نے تراویح کی نیت باندھ لی اور 2 کے بعد اتحیات کے بعد درود پاک بھی پڑھ لیا، تو یہ اگر سنت موقدہ ہوتی ہے نا تو یہ فرض کی طرح ہی ہوتی ہے۔ اگر اس میں آپ نے آگے کچھ پڑھ لیا تو آخر میں سجدہ سہو لازم تھا، اور اگر آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہے، جب کبھی موقع ملے 4 رکعت دہرا لیجیے گا۔ اور تراویح جو ہوتی ہے یہ وطر کے بعد، یعنی پہلے عشاء کی نماز اور وطر پوری پڑھ لی اور وقفہ کر کے تراویح پڑھی، بالکل درست ہے، ہو سکتی ہے۔ اگرچہ مستحب یہی تھا کہ پہلے فرض سنت نفل پڑھ کر تراویح پڑھیں اور آخر میں وطر پڑھیں، لیکن اس کو بعد میں بھی کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اور بہن نے فرمایا کمرہ چھوٹا ہے تو ایسی صورت میں اگر قبلے کی طرف پاؤں کر کے بھی لیٹا جائے تو گناہ کی صورت نہیں ہے. اگر واقعی مجبوری ہے کہ ترتیب ایسی افراد اور زیادہ ہے, بامر مجبوری ایسا کرنا پڑے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے, اجازت ہوگی اس کی. ٹھیک ہے, کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام. استعمالی زیور پر ہمارے نزدیک زکوٰۃ ہے. امام شافعی اس کو کپڑوں پر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے کپڑے پہنتے تو اس پر نہیں ہے, تو استعمالی زیور پر نہیں ہے. لیکن ہمارے نزدیک دلیل وہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس نے زیور پہنا ہوا تھا, تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ نہیں. فرمایا اگر نہیں نکالو گی تو ایسا ایسا ہوگا, یعنی آخرت میں سزا ہوگی. تو انہوں نے اسی وقت وہ زیور اتار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا. تو استعمالی زیور پہ بہرحال زکوٰۃ ہوتی ہے. اچھا, ایک سوال ضمناً اس میں مفتی صاحب یہ بھی کہ حالات کے پیش نظر لوگ اور بہت عرصے سے زیور رکھا ہوا ہوتا ہے, اس کی موجودہ قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا, نہ اس کے اوزان کا اندازہ ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں کوئی اپروکسیمیٹلی کوئی ایسی رقم جو اس کے مطابق ادا کر دیا ہے, کوئی ایسی صورت ہے اس میں؟ دیکھیں, رقم تو اس وقت ادا کریں گے جب اس کا صحیح کوئی اندازہ ہوگا, اور اس کے طریقہ یہ ہے کہ اس کے کیرٹ وغیرہ معلوم کر لیں. اور بعض اوقات مشین دے دیتے ہیں سونار نا کہ گھر پہ آپ وزن کر لیں, تو گھر پہ لا کے اس کا وزن کر لیا جائے, پھر اس کے زکوٰۃ کا حساب اس کے ساتھ, یعنی پھر تو قیمت کے پیسے سے آپ دے سکتے ہیں, لیکن کم از کم سونے کا حساب ہو. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کم اندازہ کر لیں اور زکوٰۃ پوری ادا نہ ہو, تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, کالرز بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب کیا فرمائیں؟ دیکھیں, یہ شاید کیا کہا تھا کہ ماں بھولی بھالی ہے, ان کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا, بیٹے سے جھوٹ بولنا, بیٹے سے جھوٹ بولتے ہیں. تو بہرحال یہ جھوٹ ایسے مقام پر جائز نہیں ہوتا. وہ تب ہوتا ہے کہ جب کسی کی جان کا خطرہ ہو, کوئی مار دے گا, عضو تلف کر دے گا, تو پھر وہاں پر غلط بیانی کی اجازت ہو سکتی ہے. ایسی لیکن جھگڑوں کے اندر توریہ کر سکتے ہیں. توریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ ادا کرنا کہ آپ کچھ مفہوم لے رہے ہیں, سامنے والا اس کا ظاہر کو مراد لے کے دوسرا مفہوم لے لے. تو اس طرح کی کوئی گول مول جس کو کہتے ہیں زوم آنی سے بات کر کے, لیکن صراحتاً جھوٹ بولنا یہ شرعاً صحیح نہیں ہے, کیونکہ جھوٹ زیادہ عرصے چھپتا نہیں ہے, پھر وہ ظاہر ہو جاتا ہے, تو آپ کا ٹرسٹ بھی ختم ہوگا اور آگے وہ جھگڑے بڑھیں گے, وہ کم نہیں ہوتے کبھی بھی. اور عورت اعتکاف کے لیے حیض روکنے والی گولیاں استعمال نہیں کر سکتی ہیں, کیونکہ ہر وہ چیز جو ہمیں ہلاکت میں مبتلا کرے, ضرر میں مبتلا کرے, منع ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اور یہ اعتکاف کوئی ایسی فرض یا واجب عبادت نہیں ہے کہ جس کے لیے یہ معاملہ کیا جائے. جب عبادت فرض تھی تب بھی اللہ نے حیض کی وجہ سے عورت کو نماز معاف کر دی, روزہ بعد میں رکھ لو, تو پھر اعتکاف تو اس سے کم درجے کی عبادت ہے. تو ایسا نہ کریں, کیونکہ گولیاں کھائیں گی اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو نفل اعتکاف کر لیں جو بہنیں اس حالت میں ہیں, یعنی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں ادھر, اس میں تو نفل اعتکاف ہو جائے گا, لیکن جو سنت موقع اعتکاف ہے وہ نہ کریں. اور گھر میں اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو اقامت کوئی ضروری نہیں ہوتی ہے, کہہ لیں تو اچھا ہے, نہیں کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک. کالر. یہ ان کا دوسرا سوال سمجھ میں نہیں آتا, لیکن پہلا کہ ماں بیٹی کو ماں کہہ دے, ماں بیٹی کو ماں کہہ دے تو کیا اس پر؟ ماں بیٹی کو کہہ دے, ہاں اپنی بیٹی کو کہہ دے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ میمن حضرات کے اندر تو بچیوں کو اکثر کہتے ہیں میری ماں ادھر آ جا, یہ سن لیں, والد صاحب بھی کہہ دیتے ہیں, تو اس سے بہرحال کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کہنا نہیں چاہیے بار بار, لیکن کبھی منہ سے نکل جاتا ہے یا کہیں پہ ایسا رواج ہے تو اس کی گنجائش نکلتی ہے. اور دوسرا ان کا سوال مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا بھائی کا, یہ انہوں نے پوچھا کہ یہ شاید بیوی امامت کر سکتی ہے کہ جی خاتون کو امامت کر سکتی ہے, خاتون امامت کر سکتی ہیں تراویح کی, تو یہ نہیں کرنی چاہیے. فقہ حنفی میں عورت کا امامت کرنا جبکہ چاہے پیچھے عورتیں کیوں نہ ہوں, یہ مکروہ تحریمی لکھا ہے, یعنی حرام کے نزدیک لکھا ہے, منع لکھا ہے, تو اس سے اجتناب کریں, علیحدہ اپنے اپنے پڑھیں. مجسمہ بنانے کے حوالے سے بھی ایک سوال تھا. اچھا, مجسمہ بنانا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا. اگر جاندار کا ہو تو منع ہوگا, اور اس طرح کہ اس کا چہرہ بالکل واضح ہو. بعض اوقات ایسا بناتے ہیں جیسے گھوڑا ہے لیکن چہرہ بالکل فلیٹ رکھ دیتے ہیں, نہ آنکھیں نہ ناک, کچھ بھی نہیں, تو اس کی گنجائش تو نکلے گی. لیکن باقاعدہ اگر اس کا چہرہ بنے گا, نمایاں ہوگا, تو پھر یہ منع ہوگا. اور غیر جاندار کے بنانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, جیسے مسجد وغیرہ کے بنا لی. ایک سوال اور کنٹرول روم میں آ گیا مفتی صاحب, وہی زکوٰۃ پر, کہ جو سونا پرانا رکھا ہوا ہے تو پرانی قیمت کے مطابق اس کی کیلکولیشن کی جائے, یا پرانے سونے کو بھی نئی قیمت کے لحاظ سے قیمت لگا کر اس پر زکوٰۃ دی جائے؟ دیکھیں, بہتر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سونے کی کو سونار کو دکھا کر قیمت لگوائیں کہ میں یہ بیچنا چاہتا ہوں, کتنے کا ہوگا. وہ پرانا سونا بڑا خالص ہوتا ہے, اس کی قیمت بہت اچھی ہوتی ہے. بہرحال جو سونار بتائے گا, کیونکہ وہ اپنی کٹوتی بھی کچھ کرتے ہیں, اس کے بعد جو اس کی قیمت لگے گی وہ اس کی آپ زکوٰۃ نکالیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز اور بھی اپنے سب کے لوگ جو ہے نا فارم جمع کرا دیتے ہیں بینک میں, اور وہاں سے زکوٰۃ جو ہے اس کا ڈکلیریشن فارم لے لیتے ہیں کہ بھئی ہم زکوٰۃ نہیں کٹوا رہے, اور جو لوگ جن کی کٹ جاتی ہے وہ اس تذبذب میں رہتے ہیں ہماری زکوٰۃ ادا ہوئی نہیں ہوئی, تو اس حوالے سے بھی فرمائیے گا کچھ. جی, ہمارا مشورہ تو یہ ہوگا کہ دیکھیں, بینک جو ہے وہ تمام شرعی تقاضے پورے نہیں کر سکتا. ہزاروں لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں, اگر وہ زکوٰۃ کاٹ بھی لے گا تو
کہ ان زکوٰۃ کا کیا صحیح مصرف ہے یا نہیں ہے، صحیح جگہ لگی نہیں لگی، یہ ہمیشہ شک و شبہ باقی رہے گا. اس لیے اس طرح کا فارم ہوتا ہے، اس کو فل کر کے آپ، جس میں کوئی غیر شرعی چیز نہ لکھی ہو تو فل کر کے منع کر دیں کہ بھائی زکوٰۃ ہم خود نکالیں گے، آپ نہ نکالیں. اچھا، اور اگر جن کی کٹ گئی ہے ان کی ادا ہوئی نہیں ہوئی؟ مطلب ہم تو عدم ادائیگی کا ہی حکم دیتے ہیں کہ دوبارہ ادا کی جائے اس کو. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کا ختم جی، اگر اس صحیح نیت کے ساتھ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کھانا اللہ کی رضا کے لیے بنے گا، اللہ کا ہی قرب مقصود ہو، ثواب بھی صرف اللہ تعالیٰ دے گا. اور بس نیت یہ ہو کہ جو ہم کھانا وغیرہ کھلائیں گے جو اس کا ثواب ملے گا فلاں کو ہم ایصال کر رہے ہیں. اگر ایسا کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے لیے پھر کوئی خاص وقت مقرر کر لینا، تیسرے دن 10ویں دن، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہر مکتب فکر اپنی مسجد میں جماعت کے اوقات اپنی طرف سے مخصوص کیے ہوئے ہیں. نبی کریم نے تو نہیں فرمایا. اس کا کیا ثبوت ہے؟ جو اس کا ثبوت ہے وہ اس کا ہے، اگر اس کا نہیں ہے اور پھر بھی جائز تو اس کا نہیں ہے پھر بھی یہ جائز. تو یہ ہمیشہ ذہن میں جو سب یہ تو خود بھی لیکن میں دو طرح کے فرق ہوتے ہیں، ایک ثبوت کے اعتبار سے ہوتا ہے، ایک حکم کے اعتبار سے ہوتا ہے. فرض جو ہے وہ ایسی دلیل سے ثابت ہوتا ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. وہی جیسے ہم نے بات کی تھی کہ وہ قطعی ثبوت قطعی الدلالہ ہے. اور واجب جو ہے وہ ظنی دلیل سے ثابت ہو سکتا ہے، اور سنت موقدہ بھی ظنی دلیل سے ثابت ہوتی ہے. حکم کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ واجب کا ترک گناہ کبیرہ، فرض کا ترک گناہ کبیرہ، واجب کا ترک گناہ صغیرہ، اور سنت موقدہ کا ترک ایک دو بار برا ہے، گناہ نہیں، لیکن گناہ اس کی ترک کی عادت بنا لیں گے تو پھر وہ بھی گناہ صغیرہ میں آتا ہے. اور بار بار گناہ صغیرہ کریں گے تو کبیرہ بھی بن جاتا ہے.